کہ جس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم دین کو سمجھیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو آج ہم زہد کو سمجھنا چاہ رہے ہیں۔ ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ جو زیادہ عبادتیں کرتا ہے وہی ولی اللہ ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو ہمارے استاد کے استاد آیت اللہ العظمیٰ حسن زادہ احمدی، انہوں نے کیا شاندار جملہ فرمایا، کہتا ہے کہ اگر جتنا ہم نے پڑھ لیا ہے اس کا 1% عمل کر لینا تو ولی اللہ بن جائیں گے۔ اور واقعی ایسا ہے۔ ایک شخص آیا حضور کی بارگاہ میں، اے رسول اللہ مجھے جلدی ہے، مجھے جلدی سکھاؤ، ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ رسول اللہ نے صحابی کو بولا یہ آیت سکھا دو، فَمِن مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ والی۔ وہ آیت سیکھا، آیا بننا تھا، مفتی بن کے چلا گیا۔ تو مفتی فقی ایک ہی کیٹیگری میں ہم لیتے ہیں، وہ آیت اللہ بن کے چلا گیا بھائی، ایک جملہ سیکھ کے۔ کیا ہم نہیں سیکھ سکتے؟ اگر ہم اس سادہ فکرے پہ عمل کرنا شروع کر دیں، امام یہی کہتا ہے نا کہ نہج البلاغہ میں کہ حسب نسب تمہیں آگے نہیں لے کے جا سکتے، صرف عمل جو ہے تمہیں آگے لے کے جا سکتا ہے۔ تو کیا میں نے جتنا پڑھ لیا اس کا 1% پہ عمل نہیں کر سکتا؟ باقی بہت ساری باتیں زہد پہ کر سکتے ہیں، جب تک ہم 1% پہ عمل نہیں کریں گے ہماری زندگی میں آسانیاں نہیں آنے والی۔ آج تھوڑا سا تھیوریٹیکل اور وہ ہمارا جو ماحول ہے، ہم سب کہتے ہیں عارف بننا چاہتے ہیں لیکن عارف پہ عمل نہیں کرنا چاہتے، لیکن چیزوں کو سمجھ کے عمل کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے ہم نے کہ یہ سادہ سی ڈیفینیشن میں نے اپنے حساب سے سمجھ کے بنائی ہے کہ جس شخص کے پاس جو نعمت ہے اس پر خوش ہو جائے، یہ زہد ہے۔ اور ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ میرے پاس وسائل نہیں ہیں، ان کے پاس 4 گھر ہیں، ان کے پاس 5 گھر ہیں، میرے پاس گھر نہیں ہے۔ ارے بھائی تمہارے لیے سب سے آسان یہ ہے کہ تمہارے پاس جو ہے اس پہ خوش ہو جاؤ۔ اب میرے لیے بہت آسان ہے، میرے پاس گھر ہی نہیں ہے۔ جس کے پاس گھر ہوگا اس پہ زیادہ حساب کتاب ہوگا، وہ زہد کی ڈیفینیشن میں آگے بہت محنت کرے بھائی، جس کے پاس 4 کروڑ ہے۔ میرے پاس کروڑ ہی نہیں ہے تو میں کیا سوچوں گا؟ میرے لیے تو شکرانے نعمت ہے، میں اس بات پہ زیادہ شکر کروں کہ میں کم وقت لگاؤں گا زہد پہ آگے جانے کے لیے۔ کیونکہ امام کہتے ہیں کہ دنیا کی نعمتیں چھن جائیں تو زیادہ پریشان نہ ہو، جس کے پاس ہوگا ہی نہیں تو وہ کیوں پریشان ہوگا بھائی؟ اس بات پہ اللہ تعالیٰ کا شکر کریں گے ہمارے پاس نہیں ہے، ہم آگے زہد میں جا سکتے ہیں۔ لیکن اس کا ایک اور مطلب بھی ہے، کیا میں کمانا ہی چھوڑ دوں؟ یہ فیکٹر کو سوچنا ہے۔ اب امام ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ روزی کمانے کی کوشش چھوڑ دے یا اسلامی معاشرے کی ترقی کی جدوجہد کے لیے کوشش نہ کرے، یہ کام نہ کرو تم۔ جس کے پاس جتنی صلاحیت ہے اس عدل کے ساتھ اس پہ کام کرے۔ فرض کر لیں میرے اندر صلاحیت ہے 1 کروڑ کما سکتا ہوں، تو میری جتنی ضرورتیں ہیں وہ اپنے لیے رکھوں، اس کے بعد سارا خدا کی راہ میں خرچ کروں۔ کیوں؟ کیونکہ عارف تب تک نہیں بن سکتے جب تک ذہن میں یہ ڈیفینیشن کلیئر نہ ہو کہ جو خدا نے دیا ہے اس کا ہے۔ جب بھائی ہے خدا کا تو میں اپنی ضرورت کا اٹھا لوں نا۔ پھر زاہدوں کے بہت سارے درجے ہیں، کیا میں پہلے درجے میں آتا ہوں؟ کیا میں دوسرے درجے میں آتا ہوں؟ تیسرا تو میں نہیں بتاؤں گا، جس کو زیادہ شوق ہے وہ مجھ سے آگے پوچھ لے پھر میں بتا دوں گا، لیکن 2 درجے ضرور بتا دیتا ہوں اور اس کو اپنی لائف میں دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں پہ ہیں۔ درجہ اول کے کیا سوچتے ہیں؟ اصل میں ہر بات جو عارف ہے نا وہ قرآن سے اٹھاتا ہے۔ تو یہ آیت ہے سورہ ہود کی 86 میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کا دیا جو بچ رہے تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ نے جو دیا ہے جو بچ گیا یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب درجہ اول کے کیا لوگ کرتے ہیں؟ ترک حرام کے بعد مشتبہ چیز سے بھی پرہیز کرنا۔
کیا میں اس درجے پہ بھی آ رہا ہوں؟ ہم تو پہلے درجے پہ ہی نہیں آ رہے۔ کسی سے ناراض ہونا، وہ ناراض بھی نہیں ہوتا۔ اسی بات کو صبح صبح ہماری فیملی میں جو آیت اللہ والی بات ہے نا کہ 1% پہ عمل کر لو، ہم کوئی بھی بچہ شرارت کر لے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ کوئی حدیث یاد کر لیتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میری امت کے 2 لوگ زیادہ جہنم میں جائیں گے۔ ایک تو بت پرستی والے لوگ ہیں جو بت پرستی کرتے ہیں۔ اب بت پرستی بھی بہت ساری ہے، اب یہ جو حد سے زیادہ مولا علی کو لے کے جاتے ہیں، یہ بھی ایک قسم کی بت پرستی میں آ جاتا ہے۔ تھوڑا سا ٹاپک ڈیفرنٹ ہے لیکن آتا ہے۔ سب سے زیادہ بت پرستی والے جائیں گے جہنم میں۔ دوسرے وہ لوگ جائیں گے جو بحث جدل کرتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ فیملی میں کوئی بات ہوگی، آپ میں بحث شروع ہو جاتی ہے، علم کی بحث شروع ہو جاتی ہے جس کا کوئی کنکلوژن ہی نہیں نکلتا، بلا وجہ جھگڑا کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ زیادہ جہنم میں جاتے ہیں۔ تو میری وائف کیا کرتی ہے، جب بھی کوئی بچہ ایسی بات کرتا ہے تو اس کو یہ حدیث سنا دیتا ہے۔ تو صبح صبح انہوں نے کوئی بات کر دی تو مجھے ناراضگی ہو گئی، تو میں تھوڑا سا بھاگنے کی کوشش میں آئی تو مجھے حدیث یاد آ گئی۔ میں کہا اچھا بھائی یہ پیسے لو، بچے کو دکھا دو، میں زیادہ بحث نہیں کرتا۔ اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کہ وہ ہمیں ہر وقت گائیڈ کرتا ہے۔ آج یہ حدیث پڑھ رہا تھا، یہ پہلا ہی درجہ پڑھ رہا تھا، تو اس میں ایک جملہ آیا کہ آپ کسی سے ناراض نہیں ہوں گے۔ تو میں نے کہا یار یہ حدیث یہ ہمیں یہ سکھانا چاہتی ہے کہ بھائی جب بھی کوئی بحث ہو جائے ہم ناراض ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو سیریس لے لیتے ہیں۔ تو زاہد تو بن ہی نہیں سکتا جب تک ناراض کی کیفیت سے نکلوں نا۔ میں نے سوری جا کے کیا فوراً۔ اور جب تک حدیثوں کو پریکٹیکل لائف میں نہیں لے کے آئیں گے نا، تب تک لرننگ نہیں ہوگی ہماری۔ مال خرچ کرنا ہو فساد، یہ تھوڑا سا ٹپیکل ہے، لیکن محض حاصل کیا ہے کہ جو حرام کے بعد مشتبہ چیز سے بھی پرہیز کرنا۔ اب بہت ساری چیزیں ہیں جائز ہیں آپ کے لیے کھانے کے لیے، لیکن ہم رسول اللہ سے سیکھیں۔ رسول اللہ کے پاس ایک مرتبہ بہت اچھا کھانا آیا، سب صحابہ نے کھایا لیکن رسول اللہ نے نہیں کھایا۔ تو صحابہ نے پریشان ہو کے پوچھا رسول اللہ کیوں نہیں کھایا، حالانکہ آپ کو پسند بھی ہے؟ رسول اللہ کو گوشت بہت پسند تھا۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ اگر میں یہاں پہ ذائقے چکھ لوں گا تو اس آخرت میں نہیں ملے گا۔ بہت ساری چیزیں ہمیں آخرت کے لیے کرنی ہیں۔ تو دوسرا درجہ زہد کا کہ یہ ہے کہ زندہ رہنے کے لیے ضروری رزق کے علاوہ جو بھی سوال اور ضرورت سے ماسوا ہو چھوڑ دیا جائے۔ جتنی ضرورت ہے اتنا ہی استعمال کر دیے، باقی خدا کی راہ میں خرچ کرنا شروع دے۔ باقی جو وقت بچ گیا، کیونکہ انسان کی ضرورتیں اگر میں کچن کا خرچہ نکالوں تو شاید میرے 20,000 روپے خرچہ ہے، لیکن میں کماتا 1.5 لاکھ روپے۔ اب اس کے بعد بھی میرے پاس ٹائم بچ جاتا ہے۔ اب یہاں پہ جو زاہد لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کیا کرتے ہیں کہ اس فراغت کو تعمیر وقت کے لیے غنیمت سمجھتے ہیں، کیونکہ فرصت اگر چلی جائے تو پھر واپس نہیں آتی، یہ غنیمت ہے ہمارے لیے۔ ہوا ہوس کو جوش دلانے والی چیزوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ آج کل تو آپ دیکھیں کہ بہت آپ کے پاس یہ جو ٹک ٹاک آ گیا، یہ جو یوٹیوب کی آ گئی، یہ جو ہمارا فضلہ خور میڈیا ہے، یہ آپ کو ہر وقت ہوا ہوس کی طرف لے کے جاتا ہے۔ آپ انٹینشلی ان انٹینشلی یہ جو سائن بورڈز لگے ہوئے ہوتے ہیں، ایک دم آپ کو یاد آتا ہے کہ آپ کی ضرورت نہیں ہوتی، ایک پرفیوم سے آپ کا گزارا ہو سکتا ہے، لیکن نہیں، ہمارے گھر میں 3 پرفیوم پڑے ہوں گے۔ ہمارے یہی آج عید آئے گی نا اب کچھ ٹائم کے بعد، کیا ہماری الماری میں جتنے کپڑے پڑے ہوئے ہیں ہماری ضرورت سے زیادہ نہیں ہے؟ آگا بھی یہی کہتے ہیں، اور بھی بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، جو جمعے کی نماز ہوتی ہے ہم ان سے پوچھیں، یہ اسی لیے گیدرنگ ہوتی ہے۔ آپ سے جو اضافی بچ جاتا ہے وہ کم سے کم آپس میں جو گیدرنگ کرتے ہو ان سے پوچھ لو۔ اور لٹرلی آپ اس بات پہ حیران ہوں گے کہ میرے لیے وہ
چیز جو اضافی ہوتی ہے بالکل نالائق ہوتی ہے، فارغ ہوتی ہے، کوئی کام نہیں ہوتا ہے، لیکن وہی کسی غریب کے لیے پورا لباس بن جاتی ہے جو اس کا حجاب کروا دیتی ہے۔ تو ہم آپس میں دیکھیں کہ جو جس کی ضرورت ہے، جمعے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو، اور آخر میں یہ کہ آخر میں بندہ جب زاہد تبھی بن سکتا ہے جب کوئی ٹارگیٹ بنا لے نا۔ کیا ہم انبیاء، اولیاء، صدیقین نے جو کام کیے ہم اس پہ عمل کرتے ہیں، ان کی طرح سوچتے ہیں؟ اگر ہم نہیں سوچتے تو کسی کو آئیڈیل بنا لیں اور اس کی زندگی پہ عمل کرنا شروع کر دیں۔ تو اگر وہ آخر میں آیت اللہ سے زیادہ عملی ہے، 1% عمل کر لیں بھائی جتنا پڑھ لیا، کیونکہ علم وہ نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ علم پڑھنے سے آتا ہے، علم تو ایک نور ہے، خدا جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔